بسم اللہ الحمد للہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آپ کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید. ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اس سبق میں ہم دیکھیں گے نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، اور گرامر میں ہم امر اور نہیں کر رہے ہیں، اس کے اور ٹیبلز ہم دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس سبق میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس سبق کے اختتام تک ہمارے ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ 208 ہو جائیں گے جو قرآن میں 39,000 سے زیادہ بار آئے ہیں. نماز کے ہمارے الحمدللہ تمام حصے مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم کچھ اہم باتیں قرآن کے متعلق پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس کورس پہ خالی رک نہیں جانا. ابھی تو ہم نے سٹارٹ لی ہے، پہلا قدم اٹھایا ہے، تو اس لیے آپ نے اس جگہ پہ آ کے رک نہیں جانا بلکہ اپنے اس سفر کو جاری رکھنا. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہم اس سبق میں پڑھیں گے. اگلا سبق نمبر 18 میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا سب سے بہترین کام ہے. اور سبق نمبر 19 میں ہم سیکھنے کے طریقے ڈسکس کریں گے. اور سبق نمبر 20 میں یعنی آخری سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کو کتنا سیکھ لیا. سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. السلام علیکم ادین، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے صحیح؟ وعلیکم السلام. جی اسکرین نظر آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے اور بالکل کلیئر ہے. تو مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اونچا بولیے. ابھی آ رہی ہے آواز؟ تو مجھے بالکل بھی آواز نہیں آ رہی. عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ بولیے ذرا اونچا، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کی آواز آ رہی ہے ادین، مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی. اور آپ کو میری مجھے آواز آپ آ کی رہی؟ آ رہی. بالکل اب آئی ہے ادین آپ کی آواز، پہلے نہیں آ رہی تھی. اور اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں مجھے اسکرین نظر نہیں آ رہی. ادین آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ یہ شیئرنگ پہ لگی ہوئی ابھی پروگریسنگ میں ہے. اوکے، اب آ رہی ہے؟ جی جی اب اوکے، اب آ رہی ہے آواز بھی اور اسکرین بھی؟ جی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے مقصد دیکھنا ہے کہ قرآن کی نزول کا مقصد کیا ہے. پہلا یعنی اس کی آیات پہ ہم تدبر کریں. تدبر کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آج دیکھیں گے. اور عربی آیات پر یعنی جو عربی ہے اس پہ بھی ہم تدبر کریں. قرآن کی عربی کو سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے. قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کہا جاتا ہے کہ کسی زبان کی جو لذت ہے نا وہ اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے کسی زبان کا مزہ اٹھانا ہے نا تو وہ زبان سیکھیں. ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہوتا. اس کی مثال صرف آپ اس شعر سے لے لیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو. اب یہ ہم اہل زبان ہے اردو کے تو اس لیے ہمیں یہ شعر سمجھ آتا ہے، لیکن کیا ہم یہ کسی ایسے آدمی کو سمجھا سکیں گے جس کی زبان اردو نہیں ہے؟ کیا وہ اس کو پڑھ کے بالکل اسی طرح سمجھ سکے گا؟ بالکل نہیں، یہ ممکن نہیں. تو اللہ کے کلام کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ
یہ ممکن ہے، اس لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مزہ لینا ہے، اس کے معنی کو صحیح سمجھنا ہے تو ہمیں عربی زبان کا آنا ضروری ہے۔ ہم نے کئی ترجمے، آپ قرآن کے دیکھیں اٹھا کے، کئی آپ کو ترجمے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم عام معنوں میں اس کا ترجمہ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم کلام اقبال کو ہی لے لیں، اس کی اگزامپل لے لیں، تو بھی اس کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا کلام کا مزہ آئے گا؟ ٹرانسلیشن میں تو اس کا مزہ نہیں آئے گا نا۔ آپ تشریح جب کرتے ہیں شعر کی تو کیا تشریح اور شعر برابر ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کسی کلام کا مزہ اٹھانا ہے، اس سے صحیح استفادہ حاصل کرنا ہے، تو اس زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اہم بات کہ یہ بالکل بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ ثواب نہیں ملے گا پڑھنے سے، ثواب تو بالکل ملے گا، ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نہ ترجمے کی قدر میں کمی ہوگی، لیکن جو آپ نے مزہ ہے نا وہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کا۔ عربی آیات کا خاص آپ کو پتا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ سورتیں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات بھی ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں پہ یہ پڑھو، تینوں پل جو ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے، جادو کے لیے اکسیر ہے، جادو کسی پہ ہوا ہے تو وہ تینوں پل پڑھے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس سے انکار بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی، کتابن، یہ کتاب، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس پہ ال اگر لگے تو یہ اسم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ایک اور پہچان ہم نے کیا پڑھی تھی کہ آخر میں تنوین ہو، تو یہ دیکھیں آخر میں 2 پیش ہے، تو یہ بھی اسم کی پہچان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے کتب۔ انزلناہ، کہ انزلنا الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، ہوا ہم والا ٹیبل، ٹھیک ہے، انزلنا ہم نے اتارا، اور اس کے ساتھ لگا ہے وہ اس کو، یعنی کتاب کو، الا طرف کا، آپ کے ہم نے پڑھا تھا نا پورا ٹیبل، الیکا والا پورا تھا نا، الیہو، الیہم، الیکا، الیی، الیکم، الینا، یہ ہم نے پورا ٹیبل شروع میں پڑھا تھا۔ مبارکن، عید مبارک جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والی، اور عید مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، ٹھیک ہے۔ اور برکت کا کیا معنی ہم نے پڑھا تھا؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، ٹھیک ہے، یہ برکت کے معنی ہیں۔ اور اس قرآن کی برکت کا یہ اس طرح سے اندازہ آپ لگائیں کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ مہینہ بہترین مہینہ قرار پایا، رمضان، جس رات میں اترا اسے 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا گیا، لیلۃ القدر، اور جس رسول پہ اترا وہ افضل رسول بن گئے، جس امت پہ اترا وہ بہترین امت قرار پائی، جس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، اور جب تک لوگ اس قرآن سے جڑے رہے تو دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے۔ مسلمانوں نے 100 سال کے اندر پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی، سپر پاور بن گئے، اور اخلاق اور علم کے اعلیٰ ترین ماڈلز بن گئے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر طرف آپ کو مسلمان ہی نظر آئیں گے، سائنسدان دیکھ لیں، ڈاکٹرز دیکھ لیں، کسی بھی علم میں آپ جو اس کی بنیادی ایجادات ہیں یا بنیاد جو ہے علم کی، سائنس کے کسی شعبے میں دیکھ لیں، تو وہ مسلمان سائنٹسٹ ہی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن تب تک یہ رہا جب تک وہ قرآن سے جڑے رہے، اور جب قرآن سے انہوں نے تعلق توڑا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ لیدبر، لی ہم نے پڑھا تھا حروف جر ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ایک ہم نے پہلے پڑھے تھے لیے، اور یہاں پہ آ رہا ہے تاکہ، آپ کو بتایا تھا نا حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اور ایک حرف کے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کئی معنی بھی ہوتے ہیں، اور ہم اس کو ٹرانسلیشن کے اکارڈنگ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ سیٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ لی کا مطلب آ رہا ہے تاکہ، یدبرو وہ غور کریں، آیاتی ہی، آیا جو ہوتی ہے آیت، ایک آیت، نشانی،
सिंगल है और जमा उसकी है आयात। ही उसकी, आपको बताया था ना शुरू में, ही और हु एक ही है इसका मानी। वा का मतलब आपको पता है, और ली ताके यतज़क्कर, नसीहत पकड़े। अब ली है ताके, ठीक है, ली यदब्बरु आया और वली यतज़क्करु उलिल अलबाब। उलू कौन है, इसका मतलब होता है वाले, ठीक है, कौन, लुब निकला। अलबाब जो है वो लुब से है। लुब का मतलब होता है अकल, और उसकी जमा है अलबाब। तदब्बर का क्या मानी है, गौर करना, और तज़क्कुर का मानी है नसीहत हासिल करना, यानी अपनी जिंदगी में उन बातों पर अमल करना ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमें हासिल हों। तदब्बर गौर करना। अब आप देखें, अगर आप अखबार पढ़ें तो क्या आपको तदब्बर की जरूरत है? नहीं, उसके लिए तदब्बर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कोई साइंटिफिक नॉलेज वाली बुक पढ़ते हैं तो उस पर आपको तदब्बर करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम गौर तभी करेंगे ना जब हम उस चीज को समझ सकेंगे। एक बुक को, साइंस की बुक को हम समझ ही नहीं सकते तो उस पर गौर कैसे करेंगे? तो तदब्बर का क्या मतलब है, गौर करना। और अब हम देखते हैं कुरान को हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे। एक 4 तरीके हैं इसके, रास्त, डायरेक्ट, शख्सी, पर्सनल, और तयशुदा, प्लान, मुतल्लिक, रेलेवेंट। कैसे, उसको हम देखते हैं। रास्त यानी डायरेक्ट। कुरान अल्लाह का कलाम है और ये कोई ऐसी किताब नहीं, बेजान किताब नहीं, ये जिंदा किताब है। जब तक, कैसे कि हम जब इसको पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं कि मेरा बंदा मेरी किताब पढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम किसी इमाम के पीछे हैं, सुन रहे हैं कुरान को, तो अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि मेरा बंदा क्या सुन रहा है, और पढ़ रहा है और सुन रहा है, तो उस पर फिर अपनी जिंदगी में अमल कितना करता है। तो इसलिए हमें पूरे इखलास से पढ़ना और सुनना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पे हमेशा रखे, क्योंकि ये हिदायत की किताब है। शख्सी, शख्सी ताल्लुक कैसे होता है, पर्सनल, यानी जो भी हम आयत पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ कि ये मेरे ही लिए है। यानी अगर इसमें कोई मैसेज है तो वो मेरे लिए आया है। इस तरह नहीं कि फलां आयत काफिरों के लिए थी, फलां मुशरिकों के लिए थी, फलां मुनाफिकों के लिए थी, और वो वाली आयत तो मदीना वालों के लिए थी, ये हमारे लिए नहीं है। नहीं, आपने ये देखना है कि ये मेरे ही लिए, इस तरह से पढ़ना है कि हर आयत जो है नाजिल अल्लाह ने मेरे लिए ही की है, और इसमें मेरे लिए क्या पैगाम हो सकता है। तयशुदा, प्लान। अब आप देखें, जो भी चीज आपकी तकदीर में दुनिया में लिखी हुई है ना, आप तकदीर के तहत, जैसे हम कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज से हम कहेंगे कि आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम। अगर कोई आयत आपके सामने आ रही है तो ये ऐसे ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने प्लान किया है कि ये आयत इस टाइम पे इस शख्स के सामने आए और इससे वो कोई सबक हासिल करे। रेलिवेंट, रेलिवेंट कैसे, कि अगर आप किसी भी ऐसे आदमी के पास जाएं जो तालीम में बड़ा माहिर हो, तालीम के मशवरे के लिए जाएं, तो वो क्या आपको प्याज की कीमत के बारे में बताएगा, इर्द गिर्द की और बातें करेगा? नहीं, वो जिस मकसद के लिए आप आए आप कहेंगे कि उसी मकसद पे बात की जाए, ठीक है। तो आप जब कुरान पढ़ें, कुरान हिदायत के लिए है ना, तो आपने उस पर जरूर तदब्बर करना है, यानी याद दहानी करानी है किसी कि ये गैर मुतल्लिक नहीं हो सकती, ये मेरे ही मुतल्लिक है, ठीक है, ये रेलिवेंट है। ये आयत जो भी हम पढ़े हैं ये रेलिवेंट है, इसमें क्या मैसेज है ये सोचना आपने है कि ये अल्लाह ने आयत मुझे क्यों सुनाई, क्यों पढ़ाई। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा कुरान से ताल्लुक किस तरह से है, तो अब आपने तदब्बर करना है। यहाँ पर ये एक आम आदमी के लिए तदब्बर का तरीका बताया जा रहा है। कैसे, कि पहले तो आपने पढ़ना है, मुताला करना है, फिर तसव्वुर करना है आपने, ठीक है। तसव्वुर को, अपनी इमेजिनेशन को, की पावर को इस्तेमाल करना है, और उस एहसास के साथ पढ़ना है कि इस पे हम क्या नसीहत हासिल कर सकते हैं। मुताला कैसे करेंगे कि कुरान की आयत को हम समझ कर बार बार पढ़ें,
آپ ایک دفعہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھیں گے، اگلی دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اور مطلب سمجھ آئے گا. یہ قرآن کی خاصیت ہے، آپ ہر دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ لیسن ڈفرینٹ ملے گا. اور آپ نے اس کی کوئی چھوٹی سی مختصر سی تشریح یا تفسیر جو ہے وہ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں. تصور کیا، جیسے آپ نے امیجنیشن کو اپنی پوری پاورز کو استعمال کرنا ہے. جیسے زمین و آسمان کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا پھیلاؤ کا تصور کریں. رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے تو عالمین ہم نے پڑھا تھا نا، مختلف عالم کو کہتے ہیں. تو تمام جہانوں کو، مختلف جہانوں کو امیجن کریں، ان میں شمار مخلوقات کا تصور کریں، اور پھر وہ اپنی پوری جو امیجنیشن کی پاور ہے نا وہ پھر استعمال کریں اور احساس کریں. نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو شوق کا اور امید کا احساس ہو، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو خوف اور ڈر کا احساس ہو. تو یہ آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے تدبر کرنے کا. تذکر ایک سادہ طریقہ ہے کیسے کرنا ہے تذکر، کہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر عمل کی ابتدا سے، احتساب کرنا ہے گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا کہ ہم نے وہ پہلا کیسے گزارا، کیا ہم نے اس میں تدبر کیا، کیا ہم نے کچھ سبق حاصل کیا اور اپلائی کیا، اپنی زندگی میں کیسے چینج لائے. اور پلان کرنا ہے اگلے دن یا اگلے ہفتے کا. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک دن کا پلان کر سکتے ہیں یا ایک پورے ہفتے کا پلان کر سکتے ہیں. دعا قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. مثال تدبر تذکر کی توفیق عطا فرمائے، دعا فوراً ہم کرتے ہیں. پھر احتساب کہ صرف دعا ہی کافی نہیں ہے، آپ نے گزرے ہوئے دن کا احتساب بھی کرنا ہے، اگلے دن کا اور ہفتے کا پلان کرنا ہے. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تبلیغ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغو پہنچا دو عنی مجھ سے میری طرف سے، ولو اگرچہ آیا ایک آیت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، مگر محبت اور حکمت کے ساتھ، بہترین انداز میں، زور زبردستی ڈنڈے سے نہیں، محبت کے ساتھ. اور اس میں ہم اگر اپنا وقت صرف کریں، اپنا پیسہ صرف کریں، اپنی تمام صلاحیت کو لگائیں، جو بھی آپ کے پاس ہے سورس، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ پیسہ لگائیں، وقت آپ کے پاس ہے وقت لگائیں، انرجیز آپ کے پاس ہے انرجیز لگائیں، جو بھی ابیلٹی آپ کو اللہ نے دی ہے تبلیغ کے لیے اس کو بروئے کار لائیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ کام یہ کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. کس طرح مدد کریں؟ آپ فائنینشلی مدد کر، اسپانسر کر سکتے ہیں ان کو، آپ اپنی والنٹیئر کر سکتے ہیں ان کو، آپ وقت دے سکتے ہیں، آپ اپنی جگہ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کوئی کورس ہو رہا ہے ان کو جگہ کی ضرورت ہے، آپ جگہ دے دیں. کوئی کسی کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، وہ نہیں آن لائن پڑھانے کا کر رہا تو ضرورت اس کو لیپ ٹاپ کی ہے، وہ دے دیں. کچھ بھی جو بھی آپ سے ہو سکے ضرور اس میں کار خیر میں حصہ ضرور ڈالیے، اور یہی ہمارے کام آنے والا ہے. باقی دنیا کی چیزیں تو یہی رہ جائیں گی. اور آپ کو بتایا تھا کہ تبلیغ جو ہے وہ ایک تبلیغی جماعت کا کام نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا وہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ آگے پہنچائیں. کس کو پہنچائیں؟ اپنے ہسبینڈ کو پڑھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں، اپنے پیرنٹس کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ پڑھائیں گے نا تو اگر آپ نے کسی چیز میں ماسٹر کرنا ہے نا تو آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں. آپ نے اگر ایک چیز سیکھی اور آپ چاہتے ہیں اس میں ماسٹرز ہو جائیں تو پھر آپ اس کو پڑھائیں، آگے پڑھائیں گے تو آپ جتنا پڑھائیں گے اتنا آپ کو کمانڈ حاصل ہوگی. کل تک میں بھی وہیں پہ تھی، آپ کی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی اسٹوڈنٹ تھی، اور میرے ٹیچر نے بھی ہمیں یہ بار بار کہتے تھے کہ آپ نے پڑھانا ہے. تو ان کی موٹیویشن سے ہی مجھے موٹیویشن ملی کہ نہیں میں پڑھاؤں گی. اور اب مجھے لگتا ہے میری زندگی کا ایک پاتھ مجھے مل گیا کہ ہاں، لگتا مجھے یہی تھا یہ کیا کام ہے ہمارا کہ ہم بس صبح اٹھے، کھایا پیا، کھانا بنایا، کھایا، سو گئے، یہ کوئی زندگی ہے؟ لیکن جب کورس کیا اس کے بعد جب پڑھانا شروع کیا تو اب لگتا ہے کہ ہاں کوئی پرپز ہے زندگی کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا پرپز بنا لیں اس کو کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، تھوڑا زیادہ، جو کوانٹٹی پہ جائیں نہیں، آپ کوالٹی پہ جائیں بس.
کہ آپ نے پڑھانا ہے, ایفرٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایفرٹ دیکھنی ہے, نیت دیکھنی ہے. آپ نیت کریں, ایفرٹ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود سبب بناتا ہے. قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ 6 حقوق ہیں ہمارے پہ. ایک تو اس پہ ایمان رکھنا, پھر اس کو پڑھنا, پڑھ کے سمجھنا, غور و فکر کرنا یعنی تدبر کرنا, پھر اس پہ عمل بھی کرنا, اور تبلیغ کرنا, پھیلانا, جو پڑھا ہے اس کو آگے سکھانا. غور و فکر, تدبر, تذکر آپ بغیر سمجھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک چیز میں آپ کو چائنیز میں کتنی بھی اچھی بات بتاؤں, کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے؟ اگر آپ کے کسی پیارے نے آپ کو میسج کیا چائنیز میں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے, کہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ چاہیں گے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کوئی کر دے. جب تک آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے, آپ کو اس چیز کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ اس نے کیا بات کی ہے. اس میں اگر اس نے کہا ہے کہ فلاں جگہ کوئی میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو فائدہ ہے اس کا؟ نہیں, آپ کو فائدہ نہیں جب تک آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. تو ہم نے سمجھنا ہے قرآن کو. ہم سمجھیں گے نہیں تو کیسے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں گے؟ اور آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں. انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے, یہاں پہ رکنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہم اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں, جو ہے پارٹ بی. آپ بتائیے گا آپ کو اسکرین پہ پارٹ بی نظر آ رہا ہے؟ میری ونڈو کلوز ہو گئی ہے. آج بھی ہم فعل امر کے چند نئے ٹیبلز پڑھیں گے. آپ بتائیے گا آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے 17B کی؟ نہیں, نہیں نظر آ رہی؟ آپ نظر آ رہی, اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی. اوکے. ہم پہلے بھی پڑھے ہیں فعل امر, امر اور نہیں. آج ہم اس کے نئے کچھ ٹیبلز پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا, کنفرم کام ہوتا ہے. پرفیکٹ ٹینس اس کو کہتے ہیں. فعل مضارع, اس میں 2 ٹینسز شامل ہوتے ہیں جو ہم انگلش اور اردو میں پڑھتے ہیں, یعنی پریزنٹ اور فیوچر. جو ابھی تک نہیں ہوا یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا, امپرفیکٹ ٹینس. اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا. پھر امر, اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست دی جاتی ہے, اور نہیں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا نہ کرنے کی درخواست. تو جلدی سے ہم یہ ٹیبل کرتے ہیں. عائشہ پہلے آپ کر لیں فعالہ کا ٹیبل پورا, فعل ماضی, مضارع اور امر. الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب آپ کی بس اس میں پریکٹس ہونی چاہیے. کریے. اعلیٰ اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل if دیر ہے. افعل کر, افعلو آپ سب کرو, لا تفعل نہیں مت کرو, لا تفعلو کوئی بھی مت کرے, تو آپ سب مت کریں. ویری گڈ. سائنس آپ لوگ کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ؟ جی اوکے.
अदीन आप कर दें फतह का टेबल। फातहा इसने खोला, उसने फातहु खोला, उसने ये उसने खोला, गायब है, ठीक है, हाजिर नहीं है। इस तो हाजिर के लिए होता है ना, ऐसे ये उस है गायब। ठीक। फतहा उसने खोला, फातहु इन सब ने खोला, उन सब ने फतह खोला, उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्ता खोल, इफ्ताहु खोलो, लतफ्ता मत खोल, लतफ्ताहु मत खोलो। वेरी गुड माशाल्लाह, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। आयशा ये आप कर ले नफसरा का टेबल। उसने मदद की, नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुर आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत करो, ला तंसुरु मदद मत करो। वेरी गुड। आज हम कुछ और सीखेंगे। गौरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जी अदीन आप कर देंगे। ज़ाराबा उसने मारा, ज़ाराबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यज़रिबू वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिबू आप मारते हैं, अज़रिबू मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबू हम मारते हैं। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। वेरी गुड। आयशा आप भी कर दें। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यज़रिबू वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिबू आप मारते हैं, अज़रिबू मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबू हम मारते हैं। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब ला तज़रिबू मत मारो। वेरी गुड। अच्छा, अब ये आपको पता है ना कि अगर कोई कहता है इजरिब मार, तो उसका जवाब होगा अजरिबू मैं मारता हूँ, इजरिबू सब मारो, नजरिबू हम मारते हैं। ठीक है। अब ये आयशा आप ब्लू वाला करेंगी और अदीन आप रेड वाला, रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो करेंगी और साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। इज़रिब मार, अज़रिबू मैं मारता हूँ, इज़रिबू मारो, नज़रिबू हम मारते हैं। Good. आप दोनों करें। कुरा, कुरा कहते हैं बॉल को, ठीक है। इजरिबिल कुरा, बॉल को मारो। जी करिए। इज़रिबिल कुरा बॉल को मारो, अज़रिबुल कुरा मैं बॉल को मारता हूँ, इज़रिबुल कुरा
آپ سب بال کو مارو. نضرب الکرہ ہم بال کو مارو. ویری گڈ. چلیں اب یہ والا کر دیں. ادین آپ کر دیں سمیع کا ٹیبل بالکل اسی طرح ہی ہے. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. یسمعُ وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعُ آپ سنتے ہیں، اسمعُ میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں. اسمع سن، اسمعُ سنو، نہ تسمع مت سن، نہ تسمعُ مت سنو. ویری گڈ. جی اسمع، اگر میں کہتی ہوں عائشہ آپ کو اسمع سن، تو آپ کیا اسمع کہیں گے؟ اسمع میں نے سنا. اسمعو آپ سب سنیں. نسمع ہم سب نے سنا. ویری گڈ. ادین آپ جواب دیجیے گا. اسمع القرآن، قرآن کو سن. اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں. اسمع القرآن تم سب قرآن سنو. نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں. ویری گڈ. علمہ پہلے کس نے ٹیبل کیا تھا؟ ادین نے. عائشہ آپ کر دیجیے. ٹھیک ہے. علیمہ اس نے جانا، علیمو ہم سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، عالم ہم سب جانتے ہیں. علم جان، علم جان لو، لا تعلم مت جانو، لا تعلم مت جانو. ویری گڈ. عاملہ ادین آپ کر دیجیے. اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، علمتا آپ نے عمل عمل کیا. عمل تھا. یہ عالم اور عمل جو ہے نا یہ بہت تھوڑا سا فرق ہے. ادھر میم پہلے آئے گا اور علم والے میں میم بعد میں آئے گا. عمل تھا. عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعمل ہم عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لتعمل مت عمل کر، لتعملو مت عمل کرو. جی اب یہ دیکھیں یہ علم ہے، یہاں پہ ذرا سا فرق ہے. ٹھیک ہے باقی روٹ ورڈ تو وہی ہے لیکن آگے پیچھے تھوڑا سا فرق ہے تو اس سے نا اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ کافی مسٹیک کر جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے. اس کا ہم نے آپ نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ یہ بیسک ٹیبل ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. فا کا ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ یفتح افتح ایسے ہوگا. فاتحہ یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. ٹھیک ہے یہ ٹیبل آپ کو حفظ ہو جانا چاہیے کیونکہ اسی ٹیبل پہ سارا کچھ آتا ہے. اسی ٹیبل پہ QC1 ہے، اسی ٹیبل پہ QC2 ہوگا. آگے قرآن کورسز جتنے بھی آپ کریں گے یہ اس کی بنیاد ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کورس آج کا سبق ختم ہوا اور آپ کے ذخیرہ الفاظ ہو گئے ہیں 208 جو قرآن میں 39,000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.